ارے ہم تو دیوبند کے حساب سے چلتے ہیں، ہم دیوبند کے حساب سے چلتے ہیں۔ ابے تم دیوبند کیا دیواروں کی بات کر رہے ہو؟ تم دیوبند کی جو عمارت ہے اس کی بات کر رہے ہو، اس کے اندر بیٹھے ہوئے علماء کرام کی بات کر رہے ہو؟ ایک سیکنڈ میں آپ اسرائیل پہنچ جاتے ہیں اور ان سے بیٹھ کے ڈیل کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ پلیز پلیز جہاد مت کیے گا، سلطنت رشیدیہ ہمارے تک مت لائیے گا۔ کہ آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو بڑے بڑے حکمران ہیں، یہ نتنیاہو، محمد بن سلمان، یا جو ان کے خاص خاص مین لوگ ہیں، وہ جناتوں کو بھیج رہے ہیں آپ کے خلاف۔ کر تو لی توبہ، کر تو لی توبہ۔ ابے تمہاری یہ توبہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈرا رہے ہو کہ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی، میں توبہ کرتا ہوں، میں خوابوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اب مدینہ میں جو آپ نے بولا، آپ بول رہے ہیں میں نے تھوڑی بلایا تو تمہیں توبہ رجوع کے لیے، تم خود آئے تھے میرے پاس تو میں نے کر لی۔ یہ کوئی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ چلو بہرحال پھر بھی آپ دیوبند گئے، آپ چار ساتھی، آپ کے ساتھ 3 ساتھی گئے، آپ کل 4 ساتھی دیوبند گئے، پھر بھی میں سے اچھی بات مانتا ہوں کہ چلو گئے، لیکن بہرحال آپ مشورے سے کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کی بہرحال وہ تو میں کلیئر کٹ بولتا ہوں، اس بات کے تو میں بالکل خلاف ہوں۔ آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو مشورے سے چلنا چاہیے۔ ارے مشورے سے چلنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ مریدین کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ ارے آپ ہی سنبھال رہے ہوں گے، آپ ہی مین بندے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ علماء اکرام اپنے مشورے بھی رکھیں گے سامنے، ان کی نظر رہے گی۔ اور بھائی نظر بہت ضروری ہے آپ حضرات پہ۔ جیسی باتیں آپ لوگ کر رہے تھے کہ بھائی کہ سلطنت بنے گی، کہ ریحان میرے خواب دیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے، کہ دعوت کا کام میرے لیے شروع ہوا ہے، کہ چاروں فرشتے میری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، کہ بڑے بڑے حکمرانوں سے، کہ جنات کو بڑے ساتھ دنیا کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں، یہ نتنیاہو، محمد بن سلمان، یا جو ان کے خاص خاص مین لوگ ہیں، وہ جناتوں کو بھیج رہے ہیں آپ کے خلاف۔ ارے ابے بھائی وہ فلسطین میں بھی جنات بھیج دیتے، جب جو کام وہ آپ کے خلاف کر رہے ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر دیتے ہیں نا، کیوں بم گرا گرا کے دنیا کے برے بن گئے وہ۔ اور آپ کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ انڈیا میں دلی میں بیٹھ کے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں سے کیسے میٹنگ کر رہے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کیسے کر رہے ہیں آپ میٹنگ۔ کہ امیر صاحب کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، دنیا کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں ان سے میٹنگیں ہو رہی ہیں، جو دشمن ہیں اسلام کے ان سے وہ ہو رہی ہے، اور ڈیلنگ ہو رہی ہے، فلانا ہو رہی ہے۔ عجیب عجیب سی بات ہے یار، بیوقوفانہ بات ہے۔ مطلب یا تو آپ ایک دم غائب ہو کے یوں سپرمین کی طرح، یا ایک دم ہی غائب ہوئے، اور وہ ہیری پاٹر میں بتاتا نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اڑن چھوپ، جو کہ وہ ادھر سے غائب ہو کے ایک دم ادھر پہنچ گئے 1 سیکنڈ میں۔ ارے یا تو آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ کرامت ہے کہ آپ 1 سیکنڈ میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں امریکہ، 1 سیکنڈ میں آپ اسرائیل پہنچ جاتے ہیں اور ان سے بیٹھ کے ڈیل کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ پلیز پلیز جہاد مت کیے گا، سلطنت رشیدیہ ہمارے تک مت لائیے گا۔ کہ آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشین سے، آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس بات کا انکار کرتے ہیں آپ؟ کیا آپ چاہ رہے ہیں چلو دنیا تو جانتی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہے یہ باتیں، ان باتوں کا انکار کر رہے ہیں آپ؟ تو یعنی کہ جو جنات اتر رہا تھا، اور جو آپ کی میٹنگ ان حکمرانوں سے، محمد بن سلمان اور نتنیاہو اور پتہ نہیں کون کون ہوگا، ان سارے لوگوں سے جو آپ کی میٹنگ پتہ نہیں کیسے ہو رہی تھی اتنے 1000 کلومیٹر دور، تو ان ساری چیزوں کا آپ انکار کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہوا نہیں تھا؟ آپ کو دکھ رہا تھا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ باتیں کہ اس لیے تو میرے جیسا آدمی، جو میں تو آپ کے مریدین میں سے ہوں، آپ کو فالوور تھا نا، میں تو جانتا ہوں، میرے جیسا آدمی کیسے یقین کر لے گا، کیسے بلیو کر لے گا؟ میں تو اندر کی بات جانتا ہوں نا، کیسے کر لیں ہم بلیو؟ دوسری بات یہ، آپ اپنے مریدین کو سمجھائیے تو صحیح کہ بھائی جو لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں ان سے بدتمیزی تو مت کرو۔ آپ خود سوچئے، آپ کے مریدین علماء کرام سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، مفتیوں سے، عالموں سے، اور بھائی جیسے انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس وہ ڈھونڈتے ہیں نا کوئی مفتی عالم لکھا ہوا مل جائے، مولانا یا مفتی، تو بس پیچھے لگ جاتے ہیں، بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے مریدین کا ڈٹو سیم وہی حال ہے۔ ارے ہم تو دیوبند کے حساب سے چلتے ہیں، ہم دیوبند کے حساب سے چلتے ہیں۔ ابے تم دیوبند کیا دیواروں کی بات کر رہے ہو؟ تم دیوبند کی جو عمارت ہے اس کی بات کر رہے ہو، اس کے اندر بیٹھے ہوئے علماء کرام کی بات کر رہے ہو، کیونکہ اس کے اندر جو بیٹھے علماء کرام ہو ان کے بارے میں تو تم اتنی بیکار کی باتیں کر رہے ہو۔
کہ یہ حلال کر دیا، کہ سود حلال کر دیا، کہ فلانا کر دیا، کہ یہ تو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، یہ تو یہ نہیں کرتے. تو عجیب عجیب بات ہے. آپ کے مریدین اتنی زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں علماء کرام کو لے کے. آپ کہہ رہے ہیں میں تو ان کے حساب سے چلتا ہوں، ان کے بتائے مسائل کے حساب سے چلتا ہوں. آپ کے مریدین بدتمیزیاں کر رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں. اگر بدتمیزیاں نہ کر رہے ہوں نا تو پھر بھی میں ہوں یا علماء کرام ہو، پھر بھی ہمیں ایک لحاظ رہے گا کہ یار چلو تمیز سے بات کر رہے ہیں. جب سامنے والا بدتمیزی پہ اترتا ہے نا تو وہ سامنے والے کو موقع ہی دے رہا ہوتا ہے. آپ کے مریدین خود موقع دے رہے ہیں. آپ کو یقین نہ ہو تو میں دکھا دوں گا کتنی بدتمیزیاں کر رہے ہیں. بالکل انجینئر محمد علی مرزا دغامی صاحب کے تو پھر بھی اتنے انجینئر محمد علی مرزا کے جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، انتہائی بدتمیز. اور جہاں مفتی اور عالم دیکھ لیے بس اور وہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں. سیم وہی حال آپ کے مریدین کا ہو چکا ہے. آپ انہیں سمجھائیے نا کہ بھائی میں نے تکفیر کری تھی، میں نے 17 مئی 2026 کو بیٹھ کے ساری امت کو کافر کہہ دیا تھا. اگر میں انہیں کافر کہہ رہا ہوں، وہ میری سن رہے ہیں، تو تم بھی تو ان کی سن لو. یہ بدتمیزیاں کیوں کر رہے ہو؟ ذاتیات پہ جانا، بدتمیزیاں کرنا. اور بات رہی عبدالرشید صاحب، امیر صاحب آپ کی، تو آپ عالم نہیں ہیں، میں عالم نہیں ہوں. میں کتنی بالکل 5 وقت کی نماز، بالکل میں اذان پہ پہنچ گیا. تکبیر اولیٰ تو دور کی بات، اذان پہ پہنچ گیا مسجد میں. تہجد بھی پڑھ رہا، سب کچھ بھائی، لیکن ایک عالم کے قریب میں نہیں پہنچ سکتا، ایک مفتی کے قریب میں نہیں پہنچ سکتا. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. علماء کرام کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، میری اور آپ کی کوئی حدیث میں فضیلت نہیں آئی ہے. اور خاص طور سے تبلیغی جماعت کی تو آئی نہیں. تبلیغی جماعت کا ذکر ہی نہیں ہے، کوئی اس وقت تبلیغ جماعت تھی ہی نہیں. یہ کام مباح ہے، بتاتے کیوں نہیں آپ؟ اگر آپ علماء دیوبند کے حساب سے چلتے ہیں، وہی سیم عقیدہ آپ کا ہے. علماء دیوبند کا عقیدہ تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا کام مباح ہے. کیوں نہیں بتاتے آپ؟ بتایا کریے، سمجھائیے انہیں کہ بھائی تم کیوں انجینئر کے اسٹوڈنٹس کی طرح بن گئے ہو کہ بدتمیزیاں کر رہے ہو علماء کرام کو لے کے، ان کی ذاتیات پر آ رہے ہو، ان پہ سوال اٹھا رہے ہو. انہوں نے تو بیچاروں نے پھر بھی گمراہی تو بولا ہے آپ کو، کافر تھوڑی بولا تھا. سمجھائیے نا انہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے ساری امت کو کافر اور شیطان تک کہا تھا کہ جو میرے خوابوں کو نہیں مان رہے ہیں، جو میرے خوابوں کے خلاف بول رہے ہیں، سب شیطان ہیں. اب بھائی اگر وہ سب شیطان تھے، وہ سب کافر تھے، تو آج آپ اپنی غلطی مان رہے ہیں. انہیں سمجھائیے نا کہ بھائی غلطی میں نے مانی ہے، میں نے، کہ میں غلط تھا. مریدو عبدالرشید صاحب نے، امیر صاحب نے اپنی غلطی مانی کہ میں غلط تھا، میری غلطی تھی. یعنی کہ جن کو وہ کافر کہہ رہے تھے وہ کافر نہیں ہے، یعنی جن کو وہ شیطان کہہ رہے تھے وہ شیطان نہیں ہے. یہاں معذرت کے ساتھ یہ شیطان آپ حضرات بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے باطل دعویٰ کیا، اس باطل دعوے کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے، اور جو اس کے خلاف بول رہے تھے علماء کرام ہو یا میرے جیسے لوگ ہوں، بات تو ہماری صحیح ثابت ہوئی نا. تو بولو نا، ہاں بھائی آپ تو صحیح کہہ رہے تھے، تم میں سے کسی نے بولا؟ جب امیر صاحب نے توبہ رجوع کر لی، مان لی بات کو، تو کیوں نہیں بول رہے؟ بتاؤں کیوں نہیں بول رہے؟ کیونکہ دکھایا کچھ جا رہا ہے، اندر معاملہ کچھ اور ہے. یہی ہے نا بات، یہی ہے نا. تو بھائی سیدھی سی بات ہے، امیر صاحب نے جنہیں کافر اور شیطان کہا تھا، اپنی بات انہوں نے واپس لے لی ہے، بول دیا ہے کہ میں غلط تھا، وہ لوگ کافر اور شیطان نہیں ہیں. تو یہاں امیر صاحب اور آپ حضرات غلط ثابت ہوئے ہیں، ہم لوگ تو صحیح ثابت ہوئے ہیں الحمدللہ. آپ حضرات غلط ثابت ہوئے ہیں بھائی. تو عقڑ وہ دکھائے جو صحیح، عقڑ ہم تو دکھا نہیں رہے ہیں جو صحیح ثابت ہوئے ہیں، آپ لوگ دکھا رہے ہیں. بہت عجیب بات ہے، غلطی بھی خود کر رہے ہیں اور عقڑ بھی خود دکھا رہے ہیں. کر تو لی توبہ، کر تو لی توبہ. ابے تمہاری یہ توبہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈرا رہے ہو. تو اپنی توبہ بھائی آپ حضرات ہی اپنے پاس ہی رکھیں، ہمیں نہیں چاہیے.